محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ان کا آستانہ عالیہ صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک مداری کا، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو رستے میں ایک بندر نچانے والا مداری دکھا جو کھیل تماشا دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب سے گزرے اور آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں قلندر تماشا دکھانے والے کو کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے اور مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس تو نہ کوئی بندر ہے اور نہ ہی کوئی ڈگڈگی، تماشا کیسے دکھاتے ہو؟ تو آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے تم تماشا دکھاؤ پھر میں تماشا دکھاؤں گا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا اور ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا کہ آپ بھی اپنا تماشا دکھائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا، تم نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا کہ واپس کبھی مت لوٹنا۔ وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ سورج کی دھوپ، نہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ وہ مداری سی سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر نے اس کے سامنے آ پہنچا۔ اس سے ایک سپہ سالار باہر نکلا اور مداری سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ نے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ کی ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگا کہ جیسے اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرنے لگی، اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کے لیے، یہاں سلطنت کے سارے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ مداری بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بوڑھا ہو گیا، حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں جہاں پہنچا جہاں وہ درخت کے پاس سے گزرا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص نے خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس درخت کے پاس جا کر دیکھتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ شخص اپنے بندر اور حضرت شہباز قلندر کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہی مقام سامنے، اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ، وہی گرد و غبار۔ حضرت شہباز قلندر
سامنے کھڑے تھے، ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ شخص اس سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ کہاں گئی؟ تو حضرت شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا، ایک تماشا تو نے مجھے دکھایا تھا اور ایک تماشا میں نے تجھے دکھایا۔ سبحان اللہ۔